الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ما افترق فیہ اسم الفاعل وصفۃ المشبہۃ وذالک احد عشر امرا احدها انه يساغ من المتعدی والکاسر كضارب وقائم ومستخرج ومستكبر وهي لا تساغ الا من الکاسر كحسن وجمیل۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو بھائیو، آج بحث ہماری اس میں ہے کہ اس میں فاعل اور صفت مشبہ کے درمیان کیا فرق ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں اس میں فاعل اور صفت مشبہ کے درمیان جو فرق ہیں ان کو بیان کرنے لگے ہیں، اور جو یہاں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ صفت مشبہ اور اس میں فاعل کے درمیان 11 فرق ہیں۔ 11 لحاظ سے اس میں فاعل اور صفت مشبہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ بعبارت اخرى اس میں فاعل اور صفت مشبہ جو ہے ان کے درمیان 11 چیزوں میں فرق ہے۔ 11 فرق ہیں، ان دونوں کے درمیان کتنے فرق ہیں؟ 11 فرق ہیں۔ پہلا فرق، اس میں فاعل جو ہے یہ فعل متعدی سے بھی بنایا جاتا ہے اور فعل لازم سے بھی بنایا جاتا ہے۔ اس میں فاعل فعل متعدی سے بھی بنتا ہے اور فعل لازم سے بھی بنتا ہے، جبکہ صفت مشبہ صرف فعل لازم سے بنتی ہے۔ یہ پہلا فرق۔ دوبارہ عرض کروں، اس میں فاعل فعل متعدی سے بھی بنتا ہے اور فعل لازم سے بھی بنتا ہے، جبکہ صفت مشبہ صرف فعل لازم سے بنتی ہے۔ نمبر 2، دوسرا فرق، اس میں فاعل تینوں زمانوں کے لیے ہوتا ہے، جبکہ صفت مشبہ حاضر کے لیے ہے، ماضی متصل بزمان الحاضر کے لیے ہے۔ دوسرا فرق اس میں فاعل اور صفت مشبہ کے درمیان یہ ہے کہ اس میں فاعل تینوں زمانوں کے لیے آتا ہے، جبکہ صفت مشبہ حاضر کے لیے ہوتی ہے، یعنی ماضی جو متصل ہے زمانہ حاضر کے ساتھ۔ تیسرا فرق اس میں فاعل اور صفت مشبہ کے درمیان یہ ہے کہ اس میں فاعل جو ہے یہ مضارع کی طرح جاری ہوتا ہے حرکات و سکنات میں۔ اس میں فاعل مجارین للمضارع، مضارع کے وزن پر جاری ہوتا ہے حرکات و سکنات میں، جیسے ضارب بن و یضربو۔ یہاں دیکھو حرکات و سکنات میں ایک جیسے ہیں، زا کے اوپر حرکت ہے، یا کے اوپر حرکت ہے، الف ساکن ہے، یاز کی زواد ساکن ہے، را متحرک ہے، ٹھیک ہے، ادھر بھی یضرب کی را متحرک ہے، با متحرک ہے، با متحرک ہے یضربو کی۔ یعنی آپ ضارب اور یضرب میں دیکھو گے تو حرکات ان کی جو ہے نا اور سکنات جو ادھر متحرک ہے اس میں فاعل میں، فعل مضارع میں بھی متحرک ہے، ٹھیک ہے، جو اس میں فاعل میں ساکن ہے فعل مضارع میں بھی ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ عوامل سے پڑھتے آ رہے ہیں یہ بات کہ اس میں فاعل فعل مضارع کے مشابہ ہے، اس کی طرح جاری ہوتا ہے حرکات و سکنات میں، ٹھیک ہے۔ جبکہ صفت مشبہ یہ جو ہے مضارع کی طرح جاری ہوتی ہے اور کبھی جاری نہیں ہوتی ہے، اور جو جاری نہیں ہوتی ہے وہ غالب ہے۔ صفت مشبہ جاری ہوتی ہے مضارع کی طرح اور جاری نہیں بھی ہوتی ہے، اور جو نہیں ہوتی مضارع کی طرح وہ کیا ہے؟ غالب ہے، غالب۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ یہ تیسرا فرق تھا۔ چوتھا فرق جو ہے عزیزو وہ یہ ہے کہ اس میں فاعل کا منصوب اس میں فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے، اس میں فاعل کے منصوب کو اس میں فاعل پر مقدم کرنا
جائز ہے، جبکہ صفت مشبہ کے منصوب کو اس پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا کہا ہے؟ چوتھا فرق اس میں فاعل اور صفت مشبہ کا بیان کیا ہے کہ اس میں فاعل کے منصوب کو مقدم کرنا اس میں فاعل پر جائز ہے، جبکہ صفت مشبہ کے منصوب کو صفت مشبہ پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ کلی بات بتا رہا ہوں، مثالیں پڑھیں گے عبارت میں۔ پانچواں فرق آغا جان اس میں فاعل اور صفت مشبہ کے درمیان، اس میں فاعل کا معمول سببی بھی ہوتا ہے اور اجنبی بھی ہوتا ہے، جبکہ صفت مشبہ کا معمول صرف سببی ہوتا ہے، اجنبی نہیں ہوتا ہے۔ سوال، سببی سے کیا مراد ہے، اجنبی سے کیا مراد ہے؟ سببی سے مراد یہ ہے کہ معمول کے اندر، معمول سببی ہے یعنی معمول کے اندر ایک ضمیر ہے جو پیچھے کیا آگا جان پلٹ رہی ہے۔ معمول کے اندر صحیح ہے نا، ایک ضمیر ہوتی ہے، معمول سببی ہے کہ اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو پیچھے رابط دے رہی ہوتی ہے، اور معمول اجنبی وہ ہوتا ہے کہ معمول کے اندر ضمیر نہیں ہے جو پیچھے پلٹ رہی ہو۔ معمول سببی یعنی ایسا معمول جس کے اندر ضمیر ہے، معمول اجنبی ایسا معمول جس کے اندر ضمیر نہیں ہے جو پیچھے پلٹے۔ صفت مشبہ کا جو معمول ہے حتماً وہ سببی ہوتا ہے، اس میں ضمیر ہوتی ہے، وہ اجنبی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کتنے فرق آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں؟ 5۔ آئیے ان 5 کو پڑھتے ہیں اور پھر آگے دیکھیں گے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ ما افترق فیہ اسم الفاعل و صفت المشبہ۔ ما افترق فیہ وہ موارد جن میں اسم فاعل اور صفت مشبہ جدا ہوتے ہیں۔ وذالک 11 امرا، وذالک اور یہ 11 امر ہیں۔ احدھا ان میں سے ایک، ان 11 میں سے ایک، انہ یصاغ من المتعدی والکاسر، ٹھیک، انہ اسم فاعل بنایا جاتا ہے من المتعدی والکاسر، فعل لازم سے اور فعل متعدی سے، کضارب و قائم و مستخرج و مستکبر۔ ضارب یہ جناب علی کیا ہے؟ متعدی سے جو ہے یہ اسم فاعل بنا ہے، قائم جو ہے یہ لازم کا ہے، مستخرج ٹھیک ہے، یہ کیا جناب علی؟ یہ متعدی ہے، متعدی اسم فاعل متعدی ہے، مستکبر جو ہے یہ لازم ہے۔ وَهِيَ لَا تُصَاغُ إِلَّا مِنَ الْكَاسِرِ، ہے یا یہ صفت مشبہ نہیں بنائی جاتی الا من الکاسر مگر فعل لازم سے، کا حسن و جمیل جیسے حسن اور جمیل ہیں۔ وَهِيَ لَا تُصَاغُ إِلَّا مِنَ الْكَاسِرِ صفت مشبہ نہیں بنائی جاتی مگر کاسر یعنی فعل لازم سے، کا حسن و جمیل۔ الثانی دوسرا فرق صفت مشبہ اور اسم فاعل کے درمیان، انہ یکون للازمنۃ الثلاثہ وہی لا تکون الا للحاضر، انہ اسم فاعل ازمنہ ثلاثہ کے لیے ہوتا ہے، ازمنہ ثلاثہ تینوں زمانے، ماضی، حال، استقبال، اسم فاعل تینوں زمانوں ازمنہ ثلاثہ کے لیے ہوتا ہے۔ وہی لا تکون الا للحاضر صفت مشبہ نہیں ہوتی مگر حاضر کے لیے ہوتی ہے، حاضر کے لیے ہوتی ہے، اے الماضی المتصل بزمن الحاضر یعنی ماضی جو متصل ہے زمانہ حاضر کے ساتھ۔ الثالث انہ لا یکون الا مجاریا للمضارع فی حرکاتہ و سکناتہ کضارب و یضرب و منطلق و ینطلق۔ الثالث میں بتا رہے ہیں تیسرا فرق اس میں فاعل اور صفت مشبہ کے درمیان، انہ لا یکون الا مجاریا للمضارع، اس میں فاعل نہیں ہوتا مگر مضارع کی طرح جاری ہوتا ہے حرکات میں اور سکنات میں، کا ضارب و یضرب، ضارب اور یضرب، ضارب کے کتنے حرف ہیں جناب؟ 1 2 3 4 4، یضرب کے کتنے حرف ہیں؟ 4، حرکات اس کی اور یضرب کی ٹھیک ملتی ہیں، دوبارہ چیک کرنا چاہے تو کر لو، ضارب کی زا متحرک، یضرب کی یا متحرک، ضارب کی الف ساکن، یضرب کی زواد ساکن، را متحرک را متحرک،
ضاربون کی با متحرک، یضربو کی با متحرک ہے. جو ادھر حرکت ہے اس میں فاعل میں، فعل مضارع میں بھی حرکت ہے. جو اس میں فاعل میں سکون ہے فعل مضارع میں بھی سکون ہے. جتنے اور اس کے حرف ہیں اس میں فاعل کے، اتنے فعل مضارع کے حرف ہیں. ٹھیک ہے نا. وَمُنْتَلِقٌ وَيَنْتَلِقُ، وَمُنْتَلِقٌ وَيَنْتَلِقُ، یہاں بھی بالکل من نون اسی طرح ہیں، بے شک چیک کر سکتے ہیں آپ اس کو. وَمِنْهُ یقوم وَقَائِمٌ، وَمِنْهُ اور اسی مورد میں سے ہے، اسی میں سے ہے کیا، یقوم وقائمٌ. یہاں ممکن ہے سوال پیدا ہو کہ کیسے اسی طرح ہے یہ قائم یقوموں کی طرح کیسے جاری ہو رہا ہے حرکات و سکنات میں، جب کہ یا متحرک ہے، قاف متحرک ہے، الف ساکن ہے، قاف کے اوپر ضمہ ہے. یقومو قاف تو ساکن نہیں ہے نا، قاف قائم ان کی الف ساکن ہے، یقومو کی قاف ساکن نہیں ہے، متحرک ہے. یہ کیسے اس میں فاعل قائم یقومو کی طرح جاری ہو رہا ہے، کیسے جاری ہو رہا ہے؟ یہ یہاں حرکتیں تو نہیں مل رہی ہیں، ایک جیسی نہیں ہیں. یقومو کی جو قاف ہے اس پہ حرکت ہے، قائم کی جو آگے الف ہے وہ ساکن ہے. کہتے ہیں توجہ کرو، یہ اسی طرح جاری ہے. کیوں؟ لأن الأصل یقوم بسکون القاف، اصل میں یقوم تھا یقوم بسکون القاف، قاف ساکن تھی. ٹھیک ہے نا. اب چیک کرو قائم اور یقوم کو ایک جیسے ہیں یا نہیں. وَضَمِّ الْوَاوْ، اور واو پہ کیا تھا؟ ضمہ تھا. ثم نقلو، پھر ناویوں نے اس کو نقل دیا ضمے کو قاف کی طرف. ہم نے اصل دیکھنی ہے. وَأَمَّا تَوَافُقُ أَعْيَانِ الْحَرَكَاتِ فَغَيْرُ مُعْتَبَرٍ، اعیان حرکات یعنی اشخاص حرکات جو ہیں وہ معتبر نہیں ہیں کہ اس میں فاعل اور فعل مضارع کی جو حرکتیں ہیں وہ بھی ایک جیسی ہوں. اعیان حرکات کیا مطلب اعیان حرکات سے؟ یعنی مثلا مضارع پہ جو علامت مضارع ضمہ ہیں تو اس میں فاعل میں بھی ضمہ ہو. ٹھیک ہے نا. ادھر فتح ہے اس میں فاعل میں بھی فتح ہو. عین حرکت ضمہ فتح کسرہ میں مطابقت ضروری نہیں ہے. عین حرکت سے مراد یہ ہے کہ ضمہ آیا ہے ادھر بھی ضمہ ہو، فتح آیا ہے ادھر بھی فتح ہو، کسرہ ہے ادھر بھی کسرہ ہو. ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں اعیان حرکات. حرکت ہونی چاہیے لیکن عین حرکت معتبر نہیں ہے. وَأَمَّا تَوَافُقُ أَعْيَانِ الْحَرَكَاتِ فَغَيْرُ مُعْتَبَرٍ، توافق اشخاص حرکات جو ہیں فغیر معتبرن معتبر نہیں ہیں. توافق اشخاص حرکات معتبر نہیں ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ توافق اشخاص حرکات غیر معتبرن معتبر نہیں ہے. بدلیل ذاہب و یذہب، دلیل ذاہب اور یذہب ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ زا متحرک، یذہب کی یا متحرک، آگے الف ساکن زا ساکن، یذہا. ٹھیک ہے. ہے جو ہے وہ تیسرا حرف ذاہب کا کسرہ ہے. یذہب کا جو ہا ہے تیسرا حرف وہ فتح ہے. ذاہب کی تیسری حرکت جو بن رہی ہے وہ کسرہ ہے. یذہب کا تیسرا حرف فتح ہے. عین حرکات جو ہیں ان میں توافق نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہو؟ اما توافق اعیان الحرکات فغیر معتبر، توافق اعیان حرکات یعنی اشخاص حرکات معتبر نہیں ہے. دلیل بدلیل ذاہب و یذہب. ولہذا قال ابن الخشاب هو وزن عروضی لا تصریفی. لہذا اسی وجہ سے یعنی اشخاص حرکات معتبر نہیں ہیں، اس لیے کہ اشخاص حرکات معتبر نہیں ہیں. ابن خشاب نے کہا ہے ہوا وزن عروضی، یہ وزن عروضی ہے نہ تصریفی ہے. کیا مطلب ہے وزن عروضی ہے نہ تصریفی؟ وزن عروضی کا مطلب یہ ہے کہ اصل حرکات میں مناسبت ہے. اس میں فاعل اور فعل مضارع میں جو ادھر متحرک ہے اس میں فاعل میں، فعل مضارع میں بھی متحرک ہے جو اس میں فاعل میں ساکن ہے، فعل مضارع میں بھی ساکن ہے. ٹھیک ہے.
اصل حرکات و سکنات میں تناسب ہے لیکن اشخاص حرکات لازم نہیں ہیں. وزن عروضی میں عین اور اشخاص حرکات لازم نہیں ہیں، لہذا یہ وزن جو فعل مضارع اور اسم فاعل کے ایک دوسرے کے ساتھ ہے، یہ وزن کون سا ہے؟ وزن عروضی ہے، لا تصریفی. یہاں وزن تصریفی مراد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو وزن تصریفی ہوتا ہے نا، اس میں میرے بھائیوں عین حرکات بھی معتبر ہوتی ہیں. اس میں من و عن حرکات جو ادھر آئی ہے ادھر بھی آنی چاہیے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ جیسے مثلا یضربو یفعلو، ٹھیک ہے، یفعلو کا وزن ہے یضربو. عین حرکات جو ہیں وہ معتبر ہیں. وزن تصریفی میں عین حرکات کا بھی خیال کیا جاتا ہے، جبکہ وزن عروضی میں عین حرکات معتبر نہیں ہیں. وَهِيَ تَكُونُ مُجَارِيَةً لَهُ كَمُنْطَلِقُ اللسان وَمُطْمَئِنُّ النَّفْس. یہ صفت مشبہ جاری ہوتی ہے لہو مضارع کی طرح. کمنطلق اللسان و مطمئن النفس. منطلق اللسان جس کی زبان کھلی ہو، لکنت نہ ہو، یعنی منطلق لسان جو ہے منطلق اللسان. منطلق کو چیک کرو، ینطلق کے منطلق ینطلق، منطلق ینطلق. ٹھیک ہے، تو یہ جناب علی حرکات و سکنات میں ایک جیسے ہیں. مطمئن النفس، مطمئن کو چیک کرو، یطمئنو سے ایک جیسے ہو جائیں گے. بالکل چیک کرو حرکات و سکنات میں. ٹھیک ہے. وطاہر الارض، طاہروں کو کس پہ چیک کرو گے؟ یطہرو سے. طاہر الارض جو ارض آبرو کے لحاظ سے پاک ہے. وغیر مجاریتن وہی تکون مجاریتن لہ المضارع وغیر مجاریہ. اور یہ صفت مشبہ فعل مضارع کے ساتھ جاری نہیں ہوتی ہے. جاری ہوتی ہے جو اوپر والی مثالیں غیر مجاریہ کی ہے. وہ الغالب، اور وہ غالب ہے. نحو ظریف و جمیل. ظریف کا کس سے چیک کرو گے؟ یضرفو، یضرفو ظریف. جمیل یجملو، صحیح ہے نا؟ ظریفن یظرفو ہو، شاید یظرفو ظریفن نہیں ملتی حرکتیں. جمیل یجملو، ٹھیک ہے، ان کی حرکتیں دیکھو نہیں مل رہی ہیں مضارع اور صفت مشبہ کی. کلیئر ہو گئی بات آگا جان؟ توجہ فرمائیے. چوتھا فرق الرابع، چوتھا فرق انا منصوبہ یجوز ان یتقدم علیہ نحو زید امرا ضارب ولا یجوز زید وجہہ حسن. الرابع، چوتھا فرق یہ ہے کہ اس میں فاعل کا منصوب جائز ہے یتقدم علیہ، اس میں فاعل پر مقدم ہو. انا منصوبہ، اس میں فاعل کا منصوب جائز ہے. ان یتقدم علیہ، اس میں فاعل پر مقدم ہو جائز ہے. نحو زید امرا ضارب، یہاں امرن جو منصوب ہے وہ ضاربن پر مقدم ہوا ہے. اصل میں یہ ہے زید ضارب امرن، لیکن امرن ضاربن پر مقدم ہوا ہے. ولا یجوز زید وجہہ حسن، لیکن یہ جائز نہیں ہے زید وجہہ حسن، کہ اصل میں تھا زید حسن وجہہ، زید حسن وجہہ تھا اور وجہہ کو حسن پر مقدم کیا. یہ ولا یجوز، یہ جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ چونکہ صفات عمل کرنے میں ضعیف ہے، عمل میں ضعیف ہے، لہذا اس کا معمول اس پر مقدم نہیں ہو سکتا. زید وجہہ حسن، یہ جائز نہیں ہے. ولا یجوز، جائز نہیں ہے زید وجہہ حسن. 4 فرق ہو گیا جان. الخامس، 5واں فرق انا معمولہ یکون سببیا واجنبیا. انا معمولہ، اس میں فاعل کا معمول یکون سببیا، سببی بھی ہوتا ہے، واجنبیا، اور اجنبی بھی ہوتا ہے. معمول سببی سے کیا مراد ہے بتا چکا ہوں. اس معمول کے اندر ضمیر ہے جو پیچھے پلٹتی ہے، اور اجنبی سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر ضمیر نہیں ہے. ان معمول یکون سببیا واجنبیا، اس میں فاعل کا معمول سببی بھی ہوتا ہے اور اجنبی بھی ہوتا ہے. نحو زید ضارب غلامہ، غلامہ ضارب کا معمول ہے غلامہ، اس کے اندر ضمیر ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟
جو پیچھے پلٹ رہی ہے زید موصوف کی طرف. ٹھیک ہو گئی بات. اچھا زید ضارب امرن، یہ بنے گی اجنبی کی مثال. زید ضارب امرن، چونکہ امر کے اندر ضمیر نہیں ہے جو پیچھے پلٹے. خیال کرنا یہ زید ضارب غلام ہو امرن، یہ دو مثالیں بن گئی ہیں، اجنبی کی بھی ہے اور سببی کی بھی ہے. اس طرح بناؤ. زید ضارب غلام ہو کس کی ہو گئی جی؟ یہ جناب سببی کی ہو گئی، معمول سببی کی ہو گئی کہ ضارب ان کا معمول غلام ہے اور اس کے اندر ضمیر ہے. اب پڑھو زید ضارب امرن. ٹھیک، جب یہ پڑھو گے نا تو پھر امر جو معمول ہے ضارب کا اس کے اندر ضمیر نہیں ہے، لہذا ہو جائے گی اجنبی. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ دونوں کی فٹنگ کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہو گیا جان. ولا یکون معمولہ الا سببیا، ولا یکون معمولہ الا سببیا. ولا یکون معمولہ صفت مشبہ کا معمول نہیں ہوتا ہے الا سببیا، مگر کیا ہوتا ہے؟ سببی. صفت مشبہ کا معمول سببی ہوتا ہے. تقولو آپ کہیں گے زید حسن وجہہ او الوجہ. یہاں دیکھو صفت مشبہ کا معمول جو وجہہ ہے وہ سببی ہے کیونکہ اس کے اندر ضمیر ہے. دیکھو وجہہ یا زید حسن الوجہ، جب الف لام جو ہے وہ مراد لے لیں کہ یہ الف لام ہے جو ضمیر کی جگہ پہ ہے، اور یہ رابطے کے لیے الوجہ والی الف لام یہ بھی ہو جائے گی سببی. وَيَمْتَنِعُ زَيْدٌ حَسَنٌ امرن، ممتنع زید حسن امرن. کیوں؟ کیونکہ حسن جو صفت مشبہ ہے اس کا جو معمول ہے امرن اس کے اندر ضمیر نہیں ہے، جبکہ صفت مشبہ کا معمول نہیں ہوتا مگر سببی ہوتا ہے. توجہ فرمائیے نا، یہ کیوں منع ہوا ہے زید حسن امرن؟ چونکہ امر جو معمول ہے حسن کا اس کے اندر ضمیر نہیں ہے. صفت مشبہ کے معمول سببی ہوتا ہے، اس میں کیا ہونی چاہیے تھی؟ ضمیر ہونی چاہیے تھی، جبکہ یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ یہ 5 فرق آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. ابھی جناب علی چھٹا فرق کیا ہے، توجہ فرمائیے. چھٹا فرق کس کس کے درمیان عزیزو؟ اسم فاعل اور صفت مشبہ کے درمیان. اسم فاعل اپنے فعل کی عمل میں مخالفت نہیں کرتا ہے، جبکہ صفت مشبہ اپنے فعل کی مخالفت کرتی ہے. عمل میں صفت مشبہ اپنے فعل کی مخالفت کرتی ہے، اس میں فاعل اپنے فعل کی مخالفت نہیں کرتا ہے عمل میں. کیا مطلب ہے کہ اس میں فاعل اپنے فعل کی مخالفت نہیں کرتا عمل میں؟ یعنی اس میں فاعل اگر فعل لازم کا ہے تو فاعل کو رفع دیتا ہے فعل کی طرح. اگر اس میں فعل متعدی کا ہے تو اپنے فعل کی طرح، جیسے فعل فاعل کو رفع دیتا ہے مفعول کو نصب دیتا ہے، اس میں فاعل بھی فاعل کو رفع دیتا ہے مفعول کو نصب دیتا ہے. جیسے فعل ہے ویسے اس میں فاعل ہے. صفت مشبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنے فعل کی مخالفت کرتی ہے. صفت مشبہ کا فعل ہوتا ہے لازم، ٹھیک ہے، وہ صرف فاعل چاہتا ہے، جبکہ صفت مشبہ جو ہے یہ باوجود اس کے کیا گا؟ اس کا فعل لازم ہے لیکن یہ نصب بھی دے جاتی ہے. یہ بعض اوقات صفت مشبہ نصب بھی دیتی ہے جبکہ اس کا فعل لازم ہے، لہذا مخالفت ہو گئی. فعل صفت مشبہ کا لازم تھا جبکہ یہ نصب بھی دے جاتی ہے، فعل کی مخالفت نہ کر گئی. ٹھیک ہے. السادس انہ لا یخالف فعلہ فی العمل، اس میں فاعل مخالف نہیں ہوتا فعل کے عمل میں. وہی تخالف، صفت مشبہ مخالف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، عمل میں. فإنہا تنصب مع قصور فعلہا تقول زید حسن وجہہ. ٹھیک ہے. انہا تنصب مع قصور فعلہا، صفت مشبہ نصب دیتی ہے مع قصور فعلہا، باوجود اس کے کہ اس کا فعل کیا ہے؟ کاسر ہے. انہا تنصب مع قصور فعلہا، انہا یہ
صفت مشبہ نسب دیتی ہے ما قصور فعلیا، باوجود اس کے کہ اس کا فعل کیا ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے. تقول زید حسن واجہہ، ٹھیک ہے. ویمتنع زید حسن واجہہ، اور منع یہ کہنا زید حسن واجہہ، حسن فعل لازم ہے، واجہہ کہنا منع ہے بالنسب، نسب کے ساتھ. خلافاً لبعضہم، بعض کے خلاف، کہ بعض کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا نہیں، زید حسن واجہہ فعل لازم ہو اور وہ نسب دے رہا ہو، بعض کہتے ہیں مسئلہ نہیں ہے. خلافاً لبعضہم، بعض کے خلاف. ٹھیک ہو گئی عزیزوں. 6 فرق اپنے بھائیوں عزیزوں کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں. اس کے بعد 7واں فرق ہے، اس کو اگلے درس میں عرض کروں گا. موفق مؤید رہو، سلامت رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.